اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. مکمل داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو اسلام کو فالو کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا فالو کرتا ہے. جتنا کلچر اجازت دیتا ہے، جتنے میں فائدہ ہو رہا ہے، پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے. پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پورا اسلام کسے کہتے ہیں؟ دیکھو یہ جو حدیث ہے نا، من دان نفسہ، اپنے آپ کو جھکا دے اللہ کے حکام کے سامنے. بھئی جھکا دو اپنے آپ کو. یا من دان نفسہ، اگر یہ فعل لازم ہے تو پھر دانا نفسہ، جس کا نفس جھک جائے اللہ کے حکام کے سامنے. تو ہم پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں، نہ مرد نہ عورت. تو اس لیے اللہ بھی ہمیں پورا سکون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ نہ کچھ مصیبتوں میں الجھے ہی رہتے ہیں، ٹینشنوں میں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، سنا ہے نا آپ نے؟ بھائی کتا جو ہے نا، کتا اسے مالک کے چوکھٹ پہ بڑا سکون ملتا ہے. لیکن جس کتے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا مالک یہاں رہتا ہے یا وہاں رہتا ہے، یہ مالک ہے یا وہ مالک ہے، یہ میری چوکھٹ ہے یا وہ والی چوکھٹ ہے، تو وہ کتا تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ کتے پن پہ آ جائے گا. پھر تو وہ کیا خیال ہے، وہ تو پاگل ہو جائے گا. تو انسان کو دیکھو، بنی اسرائیل میں بھی یہ بڑی بیماری تھی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے فرمایا کیا تم تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، تو بتاؤ جو شخص یہ جرم کرے گا اس کا بدلہ، اس کی سزا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں شدید عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خود اہل یہود سے پوچھ رہے ہیں کہ تم خود اپنی سزا تجویز کرو کہ تورات کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. آج ساری گمراہیوں کی جو بنیاد ہے نا، جو فتنہ پرست لوگ فرقواریت پھیلا رہے ہیں، یہ فالٹ ان میں بھی ہے. اپنے مطلب کی ایک آیت لیں گے، دوسری والی چھوڑ دیں گے. یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا، یا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہودیوں کا کام تھا جو آیت جس کام کے لیے نازل ہوئی ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ فٹ کر دینا. یہ دو کام آج کل کے فرقہ پرست کر رہے ہیں جو پوری امت کو توڑ رہے ہیں. لیبل اتحاد کا لگا کے کام کیا ہو رہا ہے؟ یا تو ایک آیت ہوگی اپنے مطلب کی، دوسری والی بولو بھائی شارٹ. یا آیت جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہوگی ادھر نہیں، بلکہ لفظ کو دیکھ کے، لفظ میں تو کئی احتمالات ہوتے ہیں نا، سیاق و سباق سے، شان نزول سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اجماع امت کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں بیماری آ گئی تھی کہ وہ لوگ جو تھے وہ پوری تورات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہے. کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ. یہودی کیا کرتے تھے؟ جہاں شدید ترین سزاؤں کا تذکرہ وہ پی جاتے تھے.
ٹھیک ہے نا. اس کو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جہاں اپنے خلاف کوئی بات جا رہی ہے اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. بعض دفعہ یاد رکھو یہ ایک جرم یہودیوں نے یہ بھی کیا ہے, یہ جرم ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم بے دین لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کسی طرح دین سے قریب ہو جائیں تو اسلام کے کچھ احکام جو دیکھنے میں سخت لگتے ہیں ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں, گھما دیتے ہیں, تاکہ یہ دین کے, کیونکہ وہ ان احکام کو سخت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں, بہت مشکل حکم ہے, اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ہم اس کو ایک بتا دیتے ہیں نہیں بھائی یہ یوں ہے تو یوں ہے, تو ایسے کر کے گھما دیتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے. یہ بھی تحریف ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے آئے, جس کا دل چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. آپ کو اتنی تبدیلی کی اجازت کہ اتنا کہ وہ قریب آ جائیں ہمارے, اس کے لیے اصولوں پہ سمجھوتا کر لینا یا اسلام میں تحریف کر دینا, اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ آپ اس کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ہیرا پھیری سے کام تو نہیں لیتے. دیکھیں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی. جب وہ عاجز آ گئے کہ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چلیں ایک کام ہم کر لیتے ہیں کہ آپ مکمل اپنی دعوت سے دستبردار اگر نہیں ہوتے تو آپ کچھ تھوڑی سی چینجنگ کر لیں. جیسے کوئی سیاست میں مشترکہ حکومت بنائی جاتی ہے نا, تو سیاست میں تو یہ ٹھیک ہے لیکن شریعت میں تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ شریعت میں مشترکہ شریعت بنائی جا رہی ہے, مشترکہ شریعت. تو آپ تھوڑی سی کیا کر لیں, اس میں چینجنگ کر لیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ اللہ نے آیتیں نازل کی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی اتھارٹی ہی حاصل نہیں ہے, مجھے اس کا اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی چینجنگ کر دوں, اجازت نہیں ہے مجھے, اس کی طاقت ہی نہیں ہے میں. تو یہ مطالبہ بالکل فضول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک غیر مسلم شدید گرمی کے روزے میں مسلمان ہوا ہے تو اس کے لیے کچھ رعایت ہے. ابھی تو اس بیچارے نے کبھی زندگی میں روزے رکھے نہیں ہیں, کچھ رعایت ہے. ہم نے کہا نہیں رعایت, روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے کہا وہ تو دین سے متنفر ہو جائے گا. ہم نے کہا ہو جائے بھائی, کسی کو جنت میں لے جانے کے لیے ہم خود جہنم میں چھلانگ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم سے پوچھے گا ہم یہی کہیں گے روزہ رکھنا ہے. تو یہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھما دیتے ہیں تھوڑا, جو ہے نا پبلک کو خوش کرنے کے لیے کچھ ادھر سے میٹھا ڈال دیا. بھائی اسلام تو نام ہی رمضان کے روزے, حج, زکوٰۃ اور نماز ہے. انہی کو اگر دائیں بائیں کر دو گے تو کیوں ہو رہا ہے مسلمان بھائی, تو کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک ہندو مسلمان ہوا تھا, ہمارے بچپن کا واقعہ ہے. اس نے اپنی سگی خالہ سے شادی کی ہوئی تھی اور اس کے اولاد بھی تھی. اب جب وہ مسلمان ہونے کی ہوا نہیں, ابھی ہو رہا تھا, تو جس عالم کے پاس گیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس عورت کے ساتھ رہ سکتا ہوں, سب نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سگی خالہ سے بولو نا نکاح کرے. اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے, میں رول جاؤں گا, میں نہیں چھوڑ سکتا, ہماری تو شادی کو 15-20 سال ہو گئے.
تو کسی نے مجھے آ کے کہا کہ یار کسی عالم سے فتویٰ دلوا دو کہ کچھ گنجائش دے دیں اس کے لیے, کفر سے تو بہتر ہے نا. بھائی کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل آ جائے, اسلام میں داخل ہو جائے, آہستہ آہستہ یہ بھی چھوٹ جائے گا. حضرت مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ زندہ تھے, ان کے پاس گیا وہ, انہوں نے کہا اسلام لاؤ گے ہم آپ کو آپ کی خالہ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے, بائیکاٹ کریں گے. نہیں ہو سکتا, لا آپ کے خلاف جائے گا, کیس ہوگا آپ کے خلاف. اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہائے بیچارہ, ہائے بیچارے کو جہنم کی آگ سے تو بچا لیتے نا, خالہ کے ساتھ زنا ہی ہوگا نا, تو کفر سے تو پھر بھی بہتر ہے. تو بھائی دیکھو مصلحت اور تخریب کاری دین کی, اس میں بہت باریک لائن ہے. اس کو سمجھنے میں لوگ بعض دفعہ غلطی کر دیتے ہیں. اسلام کا بیڑا تھوڑی غرق کریں گے ہم, کسی کو لا تو چینج تھوڑی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ چھوٹا جرم ہے خالہ کے ساتھ رہنا, اس کا نقصان کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی مسلمان, اس کی خالہ بھی مسلمان, اور پھر بھی مسلمان معاشرہ ان کو قبول کر رہا ہے, تو یہ جرم مسلمانوں کی نظر میں ہلکا ہو جائے گا کہ یار یہ بھی چلتا ہے. جب علماء یہاں چشم پوشی سے کام لیتے ہیں تو چلو جانے دو, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا, فلاں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا, تو میں تو صرف ایک یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی کچھ اسلام کے کچھ حدود ہیں جن سے تجاوز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں سودی بینک میں جاب کرتا ہوں, حلال تلاش کر رہا ہوں, میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں تو روڈ پہ آ جاؤں گا, میں تو بھوک سے مرنے لگوں گا, تو کیا میرے لیے گنجائش ہے سودی بینک میں جاب کرنے کی؟ میں کہتا ہوں بھائی سودی بینک میں جاب, سود میں تعاون کو حرام قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اس کو میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں اس کو کیا کر دوں حلال. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں فتویٰ دے دوں کہ آپ کے لیے جائز ہے. حرام اس وقت جائز ہوتا ہے, حرام کھانا, کہ جب آپ کے پاس بھوک کی ایسی شدت ہو کہ آپ کو مرنے کا خطرہ ہو, پھر اللہ نے سور کھانے کی اجازت دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ بینک کی جاب چھوڑو, ٹماٹر کا ٹھیلا لگاؤ, بیچو ٹماٹر. جب تک آپ ٹماٹر بیچ کے پیٹ بھر سکتے ہو آپ کے لیے حرام کھانا جائز. بولتے کیوں نہیں ہے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ اگر چھوڑ دے گا تو آزمائش آنے سے کافر نہ ہو جائے کہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی حلال ہونے کا فتویٰ ہم کسی قیمت پہ نہیں دے سکتے. یہ لٹکے گا تو ساتھ میں ہم بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت. اللہ کہے گا تیرے باپ کا دین تھا جو تو یہاں بیٹھ کے لوگوں کو فتوے دے رہا تھا. قرآن میں اللہ نے اصول بیان کر دیے کہ حرام کب جائز ہو جاتا ہے. رہا یہ مصلحت ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے, لیکن یہ دوا کھلائی یہ کھائے گا نہیں, تو وہ مصلحت یا اس کو اس غلطی پہ ہم نے تنبیہ کی تو اور بگڑ جائے گا, تو خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. تو خاموشی اختیار کرنے کی اجازت ہے. ہم سے آگے پوچھ رہا ہے کہ پوچھے ہی نہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو پتہ چل گیا کہ حرام ہے. اب آپ میں اس حرام کو چھوڑنے کا کتنا دم ہے یہ آپ جانو, آپ کا رب جانے. ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو بھائی؟ ہم تو یہ کہیں گے جائز نہیں ہے, جائز نہیں. جب تک ٹماٹر بیچ کے, سبزی بیچ کے, آلو پیاز بیچ کے اپنا پیٹ بھر سکتے ہو, آپ کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں آلو بیچ سکتا, تو یہ آپ کے اندر کا فالٹ ہے. کیا یہ آلو پیاز ٹماٹر بیچنے والے انسان نہیں ہیں؟ اصل میں اسلام کو, شریعت کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے, اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. بالکل جب
ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے, بینک کے مینیجر کو 3 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے حلال اسی اسٹائل میں, ایسی ہی کسی کمپنی میں جہاں یہی پروٹوکول ہو, یہی آفس ہو, یہی کرسی ہو, ایسا ایئر کنڈیشن لگاؤ, اسی طرح بٹن دبانے سے چائے آتی ہو, اور 3.5 لاکھ مل رہے ہو وہاں پہ, یا 3 لاکھ مل رہے ہوں, تو پھر یہ قربانی دیتا ہے اللہ کی خاطر کہ میں نے حرام پہ لات مار دی. حرام پہ بولو بھائی لات مار دی, کمال ہے بھائی, بڑا اچھا کام کیا آپ نے لات مار. خیر غنیمت ہے, یہ بھی اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. تو حرام کو تو چھوڑنا ہے, الاؤ نہیں ہے. اور اسلام نے ہمیں بتایا تمہاری ضرورت 2 وقت کی روٹی, اس سے زیادہ غریبی ہے, غریبی اس سے زیادہ کیا ہے, یہ بنگلہ, یہ گاڑی اور پراٹھے انڈے, یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ سب ہماری ہوس ہے. کیونکہ ہمیں اللہ نے اتنا کھلا دیا کہ اب یہ چیزیں ہماری ہوس بن چکی ہیں. اچھا کھلا دیا نا, کسی غریب کو کچھ دن اچھا کھلا دو, اس کو پھر دال اچھی تھوڑی لگے گی. تو ہم سب غریب تھے, اللہ نے بہت اچھا کھلا دیا, تو اب ہمیں ہری ہری سوجنا شروع ہو گئی ہے. بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ, ادھر بنگلہ, ادھر گاڑی, ادھر یہ, ادھر وہ, یہ چسکے لگ گئے ہم کو. یہ ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے پیغمبر کو ملتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھا رہے ہیں, گندم نصیب نہیں ہو رہا. جو لوگ کہتے ہیں نا, میں بھی کہتا ہوں کہ ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے اس میں فائدہ زیادہ ہے. وہ تو ایک اتفاق کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز کھلائی جس میں فائدہ زیادہ ہے, ورنہ نبی نے جو کھائی ہے وہ اس لیے کہ گندم کے پیسے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں, گندم میسر نہیں تھی. تو وہ تو غربت کی وجہ سے. تو مسئلہ یہ ہے, ہاں اس میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کی جاب چھوڑے گا تو واقعی پاگل ہو جائے گا اور پھر اسلام کو چھوڑ دے گا. اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے تو حرام ہے, تو جائز نہیں ہے یہ. باقی آپ کتنے مجبور ہیں, آپ سمجھتے ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا تو اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک. بولو بھائی نہیں. آپ اگر اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکتے ہو کہ اللہ میں اگر چھوڑ دیتا تو میں تیرا ہی انکار کر دیتا, اس لیے میں نے کہا کہ بڑی جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی میں چھلانگ لگا دو تاکہ بڑی سے بچ جاؤں. تو اللہ اگر آپ کی اس بات کی لاج رکھ کے آپ کو معاف کر دے کہ چل بھائی جا جنت میں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھیٹ چڑھا دیں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے, ہمیں فرشتہ آ کے کک لگائے کہ چل بے تو ادھر چل, تو نے کس بیس پہ کر دیا تھا حلال. خنزیر کی اجازت کب ہے؟ خنزیر حرام ہے نا, سور. کب اللہ نے اجازت دی خنزیر کی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ, شدید بھوک, غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ, حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. آپ کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, خنزیر مل گیا, مردار مل گیا, تو اسلام آپ کو چند نوالے کھانے کی اجازت دیتا ہے, کمر سیدھی ہو جائے. آپ نے کباب بنا کے فریج میں سیو کر لیے, کوفتے, بریانی بن رہی ہے کہ جی مجبوری میں مل نہیں رہا تھا حلال, تو ہم نے اب بریانی پکائی ہے کس کی؟ خنزیر کی. تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا. بوقت ضرورت بقدر ضرورت. آج حرام کھایا جاتا ہے دبا کے, اور یاد رکھو حرام کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اکل الحرام, جو چیز حرام تھی اس کا کھانا, جیسے سور ہے, کتا ہے, بلی ہے, یہ چیز ہی حرام ہے چاہے حلال پیسوں سے خریدو. اور ایک ہوتا ہے الاکل الحرام, چیز حرام نہیں ہے, اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. آپ قصائی کی دکان سے حلال گوشت خریدتے ہیں, لیکن وہ جو پیسے آپ نے کمائے تھے وہ چوری کے ہیں, تو وہ گوشت تو حلال ہے مگر اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. چوری کی مرغی ہے نا, چوری کی مرغی تھی, وہ گردن سے کاٹ رہا تھا پیچھے سے, کسی نے کہا یہ حرام ہو جائے گی, اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی,
بھائی مرغی جب چوری کی جہاں سے مرضی کاٹو اس کو, اللہ کا نام لو نہ لو, بھگوان کا نام لے لو, کچھ بھی کر لو, وہ حلال نہیں ہوگی. تو پھر اب یہ نہیں کہ چوری کی مرغی کو الٹی طرف سے کاٹنا شروع کر دیں, مرغی ادھر سے ہی کٹے گی, کیونکہ مرغی جب آپ نے ادھر سے کاٹ دی اور ہے چوری کی تو وہ ہضم ہونے سے پہلے حلال کا آپشن ہے کہ جس سے چوری کی اس سے معافی مانگ لو جا کے. بعض لوگ ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے کھاتے حرام ہیں ہگتے حلال ہیں. کھاتے حرام ہیں, معذرت تھوڑا سا فحش جملہ ہے لیکن یہ لطیفہ اس کے بغیر تو نہیں بنے گا نا. وجہ اس کی ہے کہ حرام کھاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جا کے مالک سے اجازت لے لیں گے, وہ اجازت دے گا, وہ بولے گا اب تو کھا لی, اب میں کون سا ریورس گیئر تو ہے نہیں, تو وہ خارج ہونے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے. ایسی ہوشیاری بھی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں پھر بعد میں معاف کرا لیتے ہیں, وہ مجبور ہو کے معاف کرتی ہے, اب کھا ہی لیا تو پیٹ سے تھوڑی نکلواؤں گی اس کے, لیکن یہ دل کی معافی نہیں ہوتی, یہ نکلنے سے پہلے بھی حلال نہیں ہوتی. تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا اور انسان کے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں. ناٹ الاؤڈ ہے, پرمیشن نہیں ہے اس کی, پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہو, غضب آتا ہے اللہ کو. سود کا لکھنے والا, سودی لین دین پر گواہ بننے والا, سود کا دینے والا اور سود لینے والا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, فرمایا ان 4 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جو عمل لعنتی ہے اس عمل کے بدلے میں ملنے والی انکم بھی کیا ہوگی, بول دے گی انہیں بھائی بھی لعنت, حرام. غلط عمل کے نتیجے میں جو آمدن ملے گی وہ بھی کیا ہوگی, غلط ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں, ٹھوکتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس میں آمدن کیا ہوگی, حرام ہوگی. گناہ میں تعاون بھی کیا ہے, حرام ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں, سمجھ رہے ہو. یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں. فقہی مسئلہ ہے, یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتہ ہوتا, خود سے فتوے لگا رہے ہیں تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے. میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کیے. یار نہیں یہ فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, حدیث میں آیا. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے, وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے, تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا؟ آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے, سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں, چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے, چرس بھی پیو ٹھیک ہے, فلمیں بھی دیکھو, غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا, یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے. لیکن اگر گھر ہی نہ ہو تو
پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا, ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ. تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے, آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے, اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے, وہ فوکس کر رہے ہیں. دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے, ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا, کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے ٹی وی میں, ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ کو. یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا, اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی. تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے. تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے. تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے, باقی سٹا لگائیں چرس پیئیں, مجھے اس سے, یہ میرے سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں. تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے. اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے, لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے جس نے مونیٹائز کیا وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا, اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی, لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا, وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈیک ہے, آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا, تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نیت سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ ایک فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ, بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے, لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے.
تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا، پروفٹ ہوگا، وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے؟ تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں، لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو. بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے، لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں، کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے، تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا ہوتا آج کل، اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے؟ مفتی بنا ہوا ہے، فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا.